ما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وفي رواية كتاب الله وعترتي أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 4 محرم الحرام 1443 ہجری کا یہ آغازیہ ہے، جس میں محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ یہ ہمارے لیے ہر آنے والا سال، نیا سال، دین حق کی پہچان اور زندگی کی قدر و قیمت سکھانے کے لیے ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ ہم دین حق کی قدر کریں اور دین کے جو مخلصین ہیں، دین کے ساتھ جن لوگوں کا سچا تعلق ہے، اخلاص کا تعلق ہے، ان کی ہم قدر کریں، ان کی نسبتوں کا ہم تعارف حاصل کریں۔ اس لیے دین میں سب سے پہلے نمبر پر اس دین حق کا آغاز خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہوتا ہے، اور پھر دین کے جو اولین مخلصین ہیں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس دین حق کو قبول کیا ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں گے، ہم اس دین کے قدردان ہیں، ہم اس دین کے عملی پیرو ہیں، ہم اس دین کے محافظ ہیں، اور اس دین کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو اس دین حق کی رہنمائی میں، پیغمبر اسلام کی رہنمائی میں گزاریں گے۔ اس لیے یہ دین حق کا سب سے اولین مخلص طبقہ ہے، جن کے نفسانی خواہشات، جن کی جذبات اور ارادے وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، ایک تو یہ بنیادی وصف ہے کہ انسان اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، یہ ہر ایک کرتا ہے۔ ایک جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر طبعی طور پر اللہ نے محبت کا اپنی نسل سے، خصوصی طور پر اپنے دوستوں سے شفقت کا برتاؤ کرنا، یہ انسانوں کی خصلت ہے۔
اور یہ مشکل کام نہیں۔ اب مشکل کام دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کی نفرت ہو اور دشمن پر دباؤ ہو، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا یہ سب سے بڑا وصف تھا کہ وہ جو کام بھی کرتے تھے وہ نفس کے تقاضے سے، شیطان کے دباؤ سے یا حالات کے جبر سے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ وہ جس کو حق سمجھتے تھے وہی کرتے تھے، جس کو سچ سمجھتے تھے وہی کرتے تھے، جس کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے پھر اس سے ٹلنے والے نہیں تھے، اس پر عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان یہ بتائی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق اور سچ بات کو عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا۔ اب یہ ہماری صحبت سے، قرآن کے علم سے، دین حق کی رہنمائی سے ان کا وصف کیا پیدا ہوا، ان کی خصوصیت کیا پیدا ہوئی؟ حق کی تابعداری، سچ کی تابعداری۔ جس کو وہ حق سمجھتے ہیں اسے برملا اعلان کرتے ہیں، کسی دباؤ میں نہیں آتے ہیں، نہ خاندان کے دباؤ میں آتے ہیں، نہ دوستوں کے دباؤ میں آتے ہیں، نہ کسی اور کے دباؤ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وصف تھا جو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں وہ سخت ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی پہچان رکھتے ہیں، پھر حق کے تابعدار بنتے ہیں، پھر حق اور سچ کے وفادار بنتے ہیں، پھر ہر باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا وہ اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ جو غلط ہے اس کے مقابلے میں وہ فوراً وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کے تابعدار بن جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کے دل و زبان پر جاری کر دیا۔ اس کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ حق ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ اور جو رہنمائی اور جو بات نکلتی ہے وہ حق نکلتی ہے۔ ان کے دل اور زبان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے یہ حق کے ترجمان بن گئے، اور انہوں نے جو فیصلے کیے ہمیشہ حق کے مطابق فیصلے کیے۔ کس کا حق بنتا ہے یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے، یہ دیکھتے ہیں حقدار کون ہے، کس کا حق بنتا ہے۔ جس کا حق بنتا ہے اس کا حق دلوانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے حق کے لیے لڑنے کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں۔ اس لیے ان کا وصف ہی یہی ہے، اور ہر باطل کے مقابلے میں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عمر بن الخطاب یہ وہ شخصیت ہیں، یہ جس راستے پر چلتا ہے، جس راستے پر عمر جا رہا ہو، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان اور عمر دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک راستے پر۔ شیطان کا راستہ اور ہے، عمر کا راستہ اور۔ سلک الشیطان فجا غیر فج عمر، حضور نے فرمایا شیطان عمر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر کے راستے پر نہیں چلتا جس راستے پر عمر۔ تو شیطان اور عمر دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی دشمنی ہے۔ آج مسلمان نام سب کا لیتے ہیں، صحابہ کا، اولیاء اللہ کا، اور شیطان سے ہماری پکی دوستی ہے، شیطان سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی ناراض نہ ہو، راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ آج کے مسلمان کا نیا دستور بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے شیطانوں کو ناراض نہیں کرنا، شیطان ناراض ہو جائے یہ تو بڑی تباہی ہے۔ تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں صحابہ کا سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ وہ اللہ کے لیے دشمنی کرتے تھے،
اور سب سے بڑا دشمن وہ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ دنیا میں سب سے پہلے نفس، اس کو دشمن سمجھتے ہیں اپنا، اس لیے نفس کو وہ وہی کے تابع لے کر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نفس کے تقاضے سے اب قدم نہیں بڑھاتے، کسی سے لڑائی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو نفس کے تقاضے سے نہیں کرتے، وہ دین کے تقاضے سے کرتے ہیں۔ ان پر وحی کا، علم کا، دین کا تقاضا حاوی ہو گیا۔ یہ اس جماعت کا وصف ہے۔ اب جو رسول اللہ کی گود میں پروان چڑھیں، جو رسول اللہ کی گود میں پرورش پائیں، ان کا مزاج کیسا بنے گا؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصف بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ حق کے تابع دار ہوں گے، وہ سچ کے تابع دار ہوں گے۔ جس کو وہ حق اور سچ سمجھتے ہیں وہ اسی کی طرف جاتے ہیں۔ لہذا اب اہل بیت کا بھی یہی وصف، اور حضور علیہ السلام کے خاندان کا بھی یہی وصف ہے۔ یہ حق کے تابع دار بن کے دنیا میں زندگی بسر کریں، یہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی نہ بسر کریں۔ اب مقصود کیا ہے؟ حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام جب باہر سے واپس تشریف لاتے مدینۃ الرسول میں تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے، اور وہاں سے فارغ ہو کر پھر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، چونکہ آپ کی پیاری بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، 4 بیٹیاں حضور کی، ان میں سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، اور 2 بیٹیوں کا جنازہ خود حضور نے پڑھایا۔ بدر کے سال میں حضرت رقیہ کا جنازہ حضرت عثمان نے پڑھایا، حضور بدر کے میدان میں تھے، اور دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دی، حضرت ام کلثوم، ان کا جنازہ خود حضور نے پڑھایا۔ ان کے غسل اور کفن دفنانے کا پوری نگرانی خود کی۔ وہ صحابیات جو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہی تھیں، وہ غسل دے رہی تھیں، حضور باہر کھڑے ہو کر بتا رہے تھے ایسے ایسے غسل دینا میری بیٹی کو۔ اب معیار مقرر کر دیا۔ اب حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی 8 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی، ان کا جنازہ بھی حضور نے پڑھایا۔ 3 بیٹیاں آپ کے سامنے رخصت ہوئیں، اور 4تھی بیٹی رہ گئی۔ اب حضور علیہ السلام ان کی بھی قدر کرتے ہیں، تو فرمایا گویا پتہ چلا بیٹیوں کی بھی قدر کرنے کا حکم دیا۔ آج بیٹیوں کا حصہ ہی مسلمانوں نے نکال دیا وراثت میں سے۔ ہم بیٹیوں کا یہ احترام کرتے ہیں کہ ان کا حصہ ہی ختم ہو گیا۔ اب ان کا مرتبہ مقام شریعت نے متعین کر دیا، تو اب حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، غزوے سے واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کے دروازے پر خوبصورت پردہ لٹکا ہوا ہے، اور استقبال کے لیے حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو چاندی کے کنگن پہنا کر وہ حضور کے استقبال کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ حضور نے جب دیکھا وہیں سے واپس تشریف لے گئے۔ اب اپنے خاندان کی تربیت کس اصول پر کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر؟ اپنے خاندان کی تربیت کا معیار مقرر کر رہے ہیں۔ اب وہاں سادگی کا پہلو ہونا چاہیے۔ مال و دولت یہ وسائل ہیں جو زندگی کی ضرورت پر خرچ ہونے چاہیے، یہ عیاشی کا سامان نہیں ہے۔ اب امت کو یہ سبق دیا اور اپنے گھر سے سبق دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر فاطمہ کے گھر میں قدم نہیں رکھا، واپس چلے گئے۔ اب حضرت فاطمہ پریشان ہو گئیں کہ ابا جان کا رخ کیوں بدل گیا ہے، ابا جان کی آج وہ نگاہ کیوں بدل گئی ہے، واپس کیوں چلے گئے ہیں، برداشت نہیں کر سکی۔ پتہ چلا کہ حضور کو یہ خوبصورت نمائش پردے لٹکانا یہ حضور کو پسند نہیں ہے، یہ مال کا بے جا صرف کرنا حضور کو، میرے آقا کو، میرے ابا جان کو پسند نہیں ہے۔
اسی وقت وہ پردہ چاک کر دیا اور حضرات حسنین کے ہاتھوں میں جو کنگن پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر حضور کی خدمت میں بھیج دیے۔ حضور جیسے چاہیں ان کو استعمال کر لیں۔ فرمایا اس کو میری امت کے غریبوں پر صدقہ کر دو۔ میں اپنی اولاد کو عیش و عشرت کے راستے پر ڈالنے کے لیے نہیں آیا، فرمایا میں اپنے اہل بیت کو یہ زخارف دنیا کی کشش میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو دنیا میں ضرورت پوری کرے۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی قوت لا یموت ہمیں عطا کر دینا، اتنی روزی ہمیں ملے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، محتاج نہ ہو، قوت لا یموت ضرور دینا۔ یہ فقر کی زندگی، محتاجگی کی زندگی، اے اللہ اس سے تو میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن اتنی ضرور دینا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ قوت لا یموت، جس سے زندگی کا یہ سفر جاری رہے، جسم اور روح کا رابطہ قائم رہے، اتنی روزی میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اور ہم پھر ایک وقت میں کھائیں اور دوسرے وقت میں ملے تو اس کو صدقہ کریں۔ دو بزرگ کٹھے ہوئے، ایک بلخ کے اور ایک دوسرے علاقے کے، اب وہ آپس میں کٹھے ہوئے تو وہ پوچھنے لگے تم کیا کرتے ہو، تمہارا کیا معمول ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا معمول یہ ہے کہ جس وقت مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، اور جس وقت نہیں ملتا تو اس وقت صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بلخ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو وہ بیٹھے رہتے ہیں مالک کے دروازے پر، وہ صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم وہ کرتے ہیں جب مل جاتا ہے تو صدقہ کرتے ہیں، جب نہیں ملتا تو پھر صبر کرتے ہیں۔ آج تو دوسروں کا مال بھی ہڑپ کرتے ہیں، نام امام حسین کا لیتے ہیں اور ہر محلے کے یتیم کے مال پر قبضہ کیا ہوا، نام سیدنا حسن کا لیتے ہیں، نام سیدنا علی المرتضیٰ کا لیتے ہیں، نام سیدنا عمر بن الخطاب کا لیتے ہیں، نام امام الانبیاء کا لیتے ہیں، اور حال ہمارا یہ ہے ہر ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کے حق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب حضور تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ نے کپڑا چاک کر کے بھیج دیا اس کو بھی خیرات کر دیں، حسنین کے ہاتھوں کے کنگن بھی بھیج دیے، فرمایا اس کو بھی حضور صدقہ کر دیں ہماری طرف سے۔ حضور نے فرمایا اس کو مدینہ کے یتیموں پر صدقہ کر دو، اور فرمایا ہاں عورتوں کے لیے خوبصورتی کی ضرورت تو ہے، اب عورت کا زیب و زینت اختیار کرنا لیکن سادگی کے ساتھ۔ فرمایا قصیب، یہ جو عام پتھر ہے یا عام وہ جو بازار میں مل جاتی ہیں جن کو کوڑیاں کہا جاتا ہے یا ہاتھی دانت ہیں، فرمایا فاطمہ کے لیے یہ زیور دے کر یہ اس کو دے دو، اس کو پہن لیا کرے۔ اب جو زیور سونا اور کنگن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے لیے سونے کا زیور لے کر آئے۔ حضور نے دیکھا کہ فاطمہ سونے کا زیور تم نے پہنا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں بدل گئی، غصہ آ گیا، میں اسی وقت اتار دیا۔ حضرت علی عرض کرنے لگے حضور میں نے خوشی کے اعتبار سے دیا ہے، فرمایا نہیں، جا کر اس کو صدقہ کر دو، مدینہ کے غریبوں اور یتیموں پر صدقہ کر دو۔ اب سیدہ فاطمہ حضور کی تربیت میں ہے، حسنین فاطمہ کی تربیت میں ہے، سیدنا علی المرتضیٰ حضور کی تربیت میں ہے، حسنین حضرت علی کی تربیت میں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی تربیت میں ہے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسنین یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی تربیت میں بھی ہیں، وہ ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، وہ ان کو عزت دیتے ہیں۔ اب باغ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو باغ فدق تھا، حضور اس کو اپنی ضرورت پر خرچ کرتے، جو مال بچ جاتا
وہ مدینہ کے یتیموں پر، وہ آل رسول کے غریبوں پر وہ خرچ کر دیتے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ باغ فدق ہمیں دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت فاطمہ کو کہ حضور اس مال سے اپنا خرچ کرتے تھے، ہاں آپ بھی اس سے خرچہ لے لیں۔ اور پھر فرمایا اور جو بچ جاتا تھا وہ یتیموں اور غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ فرمایا ہاں جس طرح میرے ابا کرتے تھے آپ بھی اسی طرح کریں۔ اب وہی باغ ہے، اب وہی باغ ہے، اب اس میں سے اہل بیت کو بھی مل رہا ہے اور ان کے خاندان کے غریبوں اور یتیموں کو بھی حضرت ابو بکر صدیق بھی دے رہے ہیں، حضرت عمر بھی دے رہے ہیں، حضرت علی بھی دے رہے ہیں، حضرت عثمان بھی دے رہے ہیں، اور سب پر اس کو خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وہی کریں جو میرے ابا جان کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ تربیت کی کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کے وسائل میرے اہل بیت وہ کیسے خرچ کریں گے، وہ میری امت کو ترجیح دیں گے، میری امت کے مسئلے حل کریں گے۔ اس لیے حضور نے سادگی کا پہلو اپنے خاندان کو دیا۔ اب حسنین کریمین روتے ہوئے آئے کہ ہمارے کنگن اتار لیے۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ تمہارے لیے دنیا صرف نہیں، تمہارے لیے تو آخرت کی نعمتیں ہیں، تم تو دین حق کے ترجمان بن کے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ اس لیے حضور نے یہ حق کے ترجمان بننے کا وصف ان کے اندر پیدا کیا کہ تم سچ اور حق کا کردار ادا کرو۔ اس لیے اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اس دین حق کے لیے کردار ادا کیا۔ لہذا حضرت حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ وہ اللہ کے دشمنوں سے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہر باطل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ ہر شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دشمن کا مقابلہ کرنا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہو اس کی دشمنی کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ دوستوں سے دوستی کرنا تو ہر ایک کر لیتا ہے، خاندان سے محبت تو ہر ایک کر لے گا جی، اب اہل بیت سے محبت تو ہر ایک کرے گا، صحابہ سے محبت ہر ایک کرے گا، لیکن دین کے دشمنوں اور باطل کا مقابلہ کرنا ہر دور میں یہی تو مشکل کام ہے۔ آج اس مشن کو مٹانے والی قوت کون سی ہے؟ ہماری اس سے دوستی ہے، یہ دشمنی صحابہ سے دوستی ہے، اور صحابہ نے جس دین کو دنیا میں غالب کر کے دکھایا تھا، آج جو دشمن اس کو مٹاتا ہے اس سے ہماری دوستی ہے، آج ہماری اس سے دوستی ہے۔ جس دشمن نے ہمارا پورا دین مٹا دیا، اس کو مغلوب کر دیا، اس کی سیاست ختم، اس کی معیشت ختم، اس کے اخلاق ختم، اس کا تعلیمی نظام ختم، اس کا عدالتی نظام ختم، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ آج ہم جس دشمن نے آج امت مسلمہ کو غریب بنا دیا، آج جو لوگ امت کا مال عیاشیوں میں صرف کرتے ہیں، ان کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ حضور بتا رہے ہیں اپنی بیٹی کے گھر کے دروازے پر منقش چادر حضور نے برداشت نہیں کی۔ آج امت کا کتنا مال ضائع ہوتا ہے، آج وہ نام اہل بیت کا لیں، افسوس ہے ان لوگوں پر۔ اہل بیت کی سیرت کیوں نہیں پڑھتے؟ صحابہ کی سیرت کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرات حسنین کی سیرت کیوں نہیں پڑھتے؟ سیدنا عمر بن الخطاب کا دور کیوں نہیں مطالعہ کرتے؟ اس روشنی میں اپنی زندگی کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے یہ دین کے دشمن بن گئے خود ہی۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں حضرت نانوتوی کہ قرآن نے سب سے بڑا وصف صحابہ کا بیان کیا، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں، یہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یہ دشمن کو راستہ نہیں دیتے ہیں، دشمن کا راستہ روک کے کھڑے ہیں، دشمن باہر کا کافر ہو تو اس کا راستہ بھی روک کے کھڑے ہیں، دشمن شیطان ہو تو اس کا راستہ بھی روک کے کھڑے ہیں، دشمن اپنا نفس ہو تو اس کا راستہ بھی روک کے کھڑے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ایک دشمن کو گرایا اور گرا کر سینے پر چڑھ گئے اور تلوار نکال کر اس کا گلا کاٹنے لگے تو اس نے منہ پر نیچے سے تھوک دیا۔ جیسے منہ پر تھوکا تو حضرت علی نے اسے فوراً اس کو چھوڑ دیا، اس کی سینے سے اتر کر الگ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا
آپ نے مجھے کیوں نہیں قتل کیا؟ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ آپ کے دل میں میری نفرت پیدا ہو جائے اور آپ مجھے جلدی قتل کر دیں۔ فرمایا تو نے میرے منہ پر تھوک دیا اس لیے تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، کہ پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا کہ تو میرے اللہ کے دین کا حق کا نمائندہ میں بن کے آیا تھا، تو اس کے مقابلے میں آیا ہے، اس لیے میں تجھے قتل کر رہا تھا، اور جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اب میری اپنی نفرت بھی تیرے خلاف وہ شامل ہوگی میرے نفس میں۔ اب میں نے نفس کو دیکھا کہ پہلے تو میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اور اب میری اپنے نفس کی غرض بھی شامل ہو گئی ہے کہ تو نے میری توہین کی ہے۔ اب میں اپنی توہین کو اور اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں کھڑے انہوں کو رلا ملا کر نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے تو میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اب اسے سمجھ آ گئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے کسی سے نہیں لڑتے ہیں، یہ ہیں اہل بیت۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے کتنی گالیاں دیتے ہیں کسی کو، کتنا تنگ کرتے ہیں کسی کو، آج کسی ناحق کو مارنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، اب صرف اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنی ذاتی اناء کی تسکین کے لیے۔ یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، یہ حسنین کے والی ہیں، یہ ان کے باپ ہیں، جن کا معیار اخلاق کا کتنا اونچا ہے، وہ دین حق کی نمائندگی کرتے ہیں میدان جنگ کے اندر بھی۔ آج مسلمان نام ان کا لیتے ہیں، کام آج دشمن کا کرتے ہیں، اس لیے آج ہمارا معیار بدل گیا۔ آج عشرہ محرم پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کر کے فارغ ہو جاتے، سیرت نہیں مانتے ان کی۔ تذکرہ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں ہم، مطلب ریاکار ہو گئے جب ان کے اسوے پر عمل نہیں کرتے، ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ آج مسلمان سے نفرت کرتا ہے۔ کیا اہل بیت میں یہ بات تھی؟ وہ تو اپنے کو گالیاں دینے والوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے، ان کا معیار تو اتنا اونچا اخلاق کا، آج مسلمان معیار ہی بھول گیا۔ اس لیے اہل بیت کا ایک معیار ہے، ان کا معیار کیا ہے؟ اس دین حق کی دشمنی کرنے والی قوتوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ آج مسلمان اس دین حق کی دشمن قوتوں کا ساتھ دے رہا ہے پوری دنیا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان حکمران اپنی عوام کے خلاف یہاں مہنگائی کریں گے، یہاں ٹیکس لگائیں گے، یہاں عوام کو تنگ کریں گے، یہاں لوٹ مار کر کے یہاں کی قوم کا پیسہ باہر منتقل کریں گے، یہاں غلط قانون نافذ کریں گے، قوموں کو تنگ کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں اے علی لو ہداک اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک آدمی کو دین حق کی ہدایت اور رہنمائی مل جائے، تیری وجہ سے ایک طرف سرخ اونٹوں کا ریوڑ ہو اور ایک طرف ایک آدمی کا مسلمان ہونا ہو، تو فرمایا ایک آدمی کے مسلمان ہونے کو ترجیح دینا، یہ وادی بھری ہوئی سرخ اونٹوں کی مت ترجیح دینا۔ آج مسلمان انسان کی قدر بھول گیا، ایمان کی قدر بھول گیا۔ اہل بیت کس کا نام ہے؟ وہ ایمان کی قدر کرنے والے، ایمان والوں کی قدر کرنے والے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان والوں کی قدر کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کی جان مال عزت و احترام اس کو کیسے قائم رکھا جائے گا۔ اور انہوں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے مل کر جو قدم بھی اٹھایا ہے وہ نفس کے تقاضے سے نہیں، ذاتی خواہشات سے نہیں، شیطان کے بڑکاوے اور بہکاوے سے نہیں، وہ دین کے تقاضے سے اٹھایا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے یہاں ماجور ہوں گے، ثواب پائیں گے۔ لہٰذا یہ معیار مقرر ہو گیا کہ وہ حق کے ترجمان ہے۔ تو حضرت عمر کے وصف حضور بیان کر رہے ہیں، یہ حق ان کی زبان پر ہے۔ حضرت عمر مال غنیمت آیا، اب صحابہ اکرام کو اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو فرمایا بتاؤ اس مال کو کہاں خرچ کریں۔ اب مختلف مشورے آئے، کسی نے ایک مشورہ یہ دیا کہ حضرت اس مال میں سے کچھ بچا لیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی آسمانی آفت آ جائے اور اس وقت آپ کے پاس مال نہ ہو، اس وقت مال خرچ کریں، اس مال کو کچھ روک کے رکھ لیں، خرچ نہ کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری زبان سے مجھے شیطان بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے،
اب فرمایا دیکھو یہ معیار مقرر کیا، مال آیا خرچ ہونے کے لیے، اور آج جو ضرورت ہے اس کو میں چھوڑ دوں، جو ضرورت کا پتہ ہی نہیں اس کے لیے مال کو رکھوں؟ آج کی ضرورت پر مال کیوں نہ خرچ ہو؟ یہ حق ہے۔ آج اس کی ضرورت 1 روپے سے پوری ہوگی، کل 10 روپے سے بھی نہیں پوری ہوگی۔ آج مال کا، آج پاکستان میں ہر منصوبہ، قومی منصوبہ، وہ 10 سال لیٹ ہے۔ آج 10 سال پہلے وہ پورا ہو جاتا تو قوم کے کروڑوں روپے کم خرچ ہوتے۔ آج اس کا کون مجرم ہے؟ یہ 10 سال منصوبہ کیوں لیٹ ہوتا ہے؟ کون اسے لیٹ کرتا ہے؟ کون اس کو مہنگا کرتا ہے؟ کون قوم کی بیڑیوں میں بٹے ڈالتا ہے؟ کون قومی خزانے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیت المال میں گئے، اور بیت المال میں جا کر حضرت علی نے جھاڑو دیا، اور جھاڑو دے کر سارا مال 1 درہم بھی نہیں چھوڑا، سارا خرچہ کر دیا، اور پھر وہاں 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے دعا مانگی، اور پھر جو مال یہاں سے نکالا تھا، مال و دولت آیا تھا، اس کو خطاب کیا، دنیا اے دنیا غری غیری، علی کے سوا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی دنیا تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ سے قرآن سیکھنے والا، یہ تو محمد الرسول اللہ سے اپنے دل و دماغ کو تربیت دینے والا، یہ تو انسانوں کو اللہ کا بندہ سمجھ کر رب العالمین کی خدائی کا قائل رہنے والا، دنیا غری غیری، اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ آج دنیا کے دھوکے میں آنے والے لوگ وہ آل رسول کا نام لے کر قوم کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں، قوم کو مہنگی چیزیں منتقل کرتے ہیں، اور اوپر آل رسول کا نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ ان کا آل رسول سے کیا تعلق ہے؟ اسوہ اور نمونہ پیدا کریں، کل قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے اصحاب رسول کو، آل رسول کو، حضور علیہ السلام کو، اللہ رب العالمین کو، کہ ہم دنیا میں کیا کردار ادا کر کے آئے ہیں۔ آج مسلمان کے لیے یہ آئینہ ہے، آل رسول، اصحاب رسول کا۔ اس آئینے میں اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اس آئینے میں اپنے بازار کا مطالعہ کریں، اس آئینے میں اپنے لیڈروں کی زندگی اور اقدامات کا مطالعہ کریں، اس آئینے میں اپنے ملک کے قومی اداروں کا مطالعہ کریں، وہ ادارے جو انہوں نے بنائے تھے وہ کیسے کام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے خود خلیفہ وقت ہیں، اپنی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ ایک آدمی کے پاس ان کی زرہ گم ہو گئی، زرہ گم ہو گئی، ایک یہودی کے پاس ملی، مقدمہ دائر کر دیے، میری زرہ فلاں کے قبضے میں، جس کے قبضے میں ہے اس کی ملکیت، اور آپ کی ملکیت تو دلیل دے، آپ کے پاس گواہ کیا ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ وقت ہے، اپنی عدالت میں ہے، ایک یہودی پر دعویٰ کر دیا ہے، اور دعوے میں دلیل پر گواہ پیش کرو۔ اب گواہ پیش کیے تو ایک غلام، قمبر غلام حضرت علی کا، اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا، اور دوسرا گواہ سیدنا حسن کو پیش کیا۔ قاضی اور جج اسلام کا نمائندہ ہے، عدل کا نمائندہ ہے، علم حق کا نمائندہ ہے۔ فرمایا حضرت علی کو خلیفہ وقت، امیر المومنین، غلام کی گواہی تو آپ کے حق میں قبول ہو سکتی ہے، حسن آپ کے بیٹے ہیں، یہ اس پر جرح ہوگی، بیٹا تو باپ کے حق میں گواہی دے گا، خلاف کیسے گواہی دے گا؟ فرمایا نہیں، حق کی گواہی دے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا نہیں مانے گی، لہٰذا اصول یہ ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں عدالت میں نہیں تسلیم ہوتی، لہٰذا آپ کے مقدمے میں ایک گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بیٹا جنت کے جوانوں کا سردار ہے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ فرمایا ان کو تو حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا فضیلت اپنی جگہ، مرتبہ مقام اپنی جگہ، سر آنکھوں پر، یہاں مسئلہ انصاف اور عدالت اور معاملات کا ہے، یہاں بھی حضور کی گواہی چلے گی، حضور نے بتایا، لہٰذا بیٹے کی گواہی نہیں چل سکتی۔ مقدمہ خارج ہو گیا، حضرت علی اپنی عدالت سے مقدمہ ہار کر واپس آ گئے، یہودی زرہ لے کر واپس چلا گیا۔ جب باہر نکلا وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ اپنی زرہ لے لیں اور ہاتھ پھیلائیں، اسلام بھی قبول کر لوں۔ جی، زرہ ہار کر دل جیت کر آ گئے۔ آج ہم زرہ جیتنا چاہتے ہیں، دل ہارنا چاہتے ہیں۔ یہ آل رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج مسلمان دنیا لینا چاہتا ہے، دل ہارنا چاہتا ہے، ایمان ہارنا چاہتا ہے دنیا کا۔
اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، خوشی خوشی وہاں سے باہر نکل آئے، اپنی عدالت سے قاضی کے خلاف مقدمہ نہیں کیا کہ تجھے عدالت سے نکال دوں گا، تو میرے خلاف مقدمہ کرتا ہے۔ آج حضرت علی کا نام سارے لیتے ہیں، اپنے خلاف ذرا فیصلہ تو اپنی عدالت سے کروائیں۔ آج جس کے خلاف عدالت سے فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ فیصلہ غلط، نہیں، فیصلہ بھی صحیح ہو، فیصلہ بھی عدالت حق پر کرے، یہ نہیں عدالت بھی کہتے ہیں ایک آنکھ سے دیکھتی ہے، نہیں، عدالت کو تو قانون کی آنکھ سے دیکھنا ہے، آئین کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ باہر نکلے، کہتا ہے حضور یہ ذرا لے لیں اور ہاتھ پھیلائیں، اسلام بھی قبول کر لیں۔ اب حضرت علی نے فرمایا ذرا بھی لے لو، ہم تو دنیا کو دوسروں کے لیے خرچ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو دوسروں کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ میں ان اکابرین حق کا، ان علماء حق کا، ان اساتین کا، اصحاب رسول کا، اہل بیت رسول کا، ان کا جو اسوہ اور نمونہ ہے انسانی زندگی کا، انسانی سماج کا، انسانی معاشرت اور معیشت کا، دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا، ہمیں وہ اسوہ نصیب فرما دے، ہمیں اس کی نمائندگی عطا فرما دے، پھر سے مسلمانوں کو اس حق کے دور کی طرف لوٹنے کی طاقت اور قوت اور عقل نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب